اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی کے لیے غزل اور قطع، آپ کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، بہترین مواد فراہم کرتی۔ اس کے بعد پابند شاعری کی مختلف اصناف ہیں، مسدس کہہ لیجئے، مقمص کہہ لیجئے، مثنوی کہہ لیجئے، مثلث بھی اس میں آتی ہے، ایک اور صنف بھی ہے مربع، ایک مصبع ہے، وہ اس کے بعد آتی۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ مصروں کے ردیف اور قافیے کی کچھ خاص ترتیبیں ہوتی ہیں، وہ تفصیل جو ہے وہ اصناف کی ضمن میں آتی ہے، لیکن مصرے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وزن میں، بحر میں وہ سارے مصرے یکساں ہوتے ہیں۔ اب اس میں جیسے اکبر نے ردیف اور قافیے کو ہٹا دیا، وہ بن گئی نظم معرہ، اس کو عریاں کر دیا، اس کی ردیف بھی ہٹا دی، قافیہ بھی ہٹا دیا، وہ بن گئی نظم معرہ۔ نظم معرہ میں مصروں کا وزن برابر ہوتا ہے، ردیف اور قافیہ نہیں ہوتا۔ اگلا مرحلہ آتا ہے آزاد نظم کا۔ آزاد نظم میں پھر مصرے رہتے ہی نہیں ہیں، وہ سطریں بن جاتی ہیں، اور ہر سطر جو ہے اس کی ضخامت اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن وہ مادر پدر آزاد نہیں ہوتی جس طرح وہ آج کل نثری نظم کو کہا جا رہا ہے۔ کہ اس میں یہ ہوتا ہے آزاد نظم میں کہ ایک رکن ہوتا ہے جو مسلسل پوری نظم کے ساتھ چلتا ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ نظم کے پیراگراف جو ہوتے ہیں جہاں، وہاں آ کے وہ ٹوٹ سکتا ہے کہ نیا پیراگراف شروع ہوا وزن نئے سرے سے، لیکن وہ ایک وزن یا ایک رکن ہوتا ہے جو مسلسل وہی چلتا رہتا ہے، ورنہ پھر وہ نظم نہیں رہتی۔ ایک مثال لیتا ہوں، یہ دیکھیے گا ذرا۔ علل اعلان میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں تاجر ہوں لفظوں کا، قلم کی حرمت و تقدیس میں نے بیچ ڈالی ہے، جسے چاہو بتا دو اور جو چاہو سزا دے لو، مگر پہلے خریداران تقدیس قلم کے نام تو سن لو۔ اب یہ لکھا ہوا بھی آپ کی صورت میں سامنے آ جائے گا، لائنیں ایک جیسی نہیں ہیں بالکل، لیکن ان کو توجہ دیجئے تو آپ کو ایک وزن اس میں مفاعل 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 ریپیٹ ہوتا نظر آئے گا۔ علل اعلان میں تسلیم کرتا ہوں، مفاعل مفاعل مفاعل، کہ میں تاجر ہوں لفظوں کا، مفاعل مفاعل، قلم کی حرمت و تقدیس، یہاں سین بچ گیا، مفاعل مفاعل اور میم، باقی حصہ اگلی سطر میں چلا گیا، موجود ہے وہ۔ میں نے بیچ ڈالی ہے، اب اس سین کو ساتھ ملا، اس کے ساتھ ملا کے پڑھے کہ قلم کی حرمت و توقیر میں نے بیچ ڈالی ہے، تو یہ وہی مفاعل مفاعل کی تکرار ہو گئی پوری۔ جسے چاہو بتا دو، بتا دو کہ آگے کچھ رہ گیا ہے، یہاں اگلی سطر میں آ گیا اور، جسے چاہو بتا دو اور جو چاہو سزا دے لو، مگر پہلے مفاعل
خریداران تقدیس قلم کے نام کو سن لو. اب یہاں پیراگراف پورا ہو رہا تھا تو میں نے یہاں رکن بھی پورا کر دیا تاکہ اگلے پیراگراف کے لیے اس کو توڑنا نہ پڑے. مفاعل، اس کی بہر بن گئی مفاعل 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 مفاعل. تو اس کو نام کیا دیں گے جی؟ اس کو نام دیں گے مفاعل مکرر، یعنی جو بار بار آ رہا ہے. اللہ مفاعل، نہ میں تسلی مفاعل، میں کرتا ہوں مفاعل، کہ میں تاجر مفاعل، ہو لفظوں کا مفاعل، قلم کی ہر مفاعل، متو تقدی مفاعل، سمینے بے مفاعل، چڈالی ہے مفاعل، والا حاضل قیاس. یہ آگے چلتا رہے گا. اب جناب دوسری مثال ہے، تیرا دوسرا ناتوان جسم بیٹا جو میدان میں اترا تو کوہ گراں اس کے عزم مصمم سے کٹ کر کے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے، میری ماں یہ تو نے بھی دیکھا تو ہوگا. ان پر ذرا سا غور کریں. تیرا دوسرا، ترادو فولن، سران نا فولن، تواجس فولن، بیٹا فولن. تیرا دوسرا ناتوان جسم بیٹا فولن 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 فولن، جو میدان میں اترا فولن فولن، تو کوہ گراں فولن فو، اس کے عزم مصمم فولن، اس پچھلے کے ساتھ جڑ گیا لن فولن فولن، اور اس سے کٹ کٹ کے فولن فولن، اور پھر بچ رہا تھا کاف میں، تو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے فولن 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 فولن، مکمل ہو گیا. زمانے نے دیکھے فولن فولن، میری ماں فولن، یہ تو نے بھی دیکھا تو ہوگا فولن فولن فولن. تو یہ بہر بھی رکن کہیں ٹوٹتا نہیں ہے دوسرے لفظوں میں، کہ بندے کی سانس ٹوٹ جاتی ہے پڑھتے پڑھتے، رکن نہیں ٹوٹتا. سطر پہ سطر آ رہی ہے اور ان سب کو آپ نے ایک ہی سانس میں اگر پڑھتے چلے جائیں تو تیرا دوسرا ناتوان جسم بیٹا جو میدان میں اترا تو کوہ گراں اس کے عزم مصمم سے کٹ کر کے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے، زمانے نے دیکھے، میری ماں یہ تو نے بھی دیکھا تو ہوگا فولن 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 فولن، چلتے جائیے آخر تک. دائروں میں اس کا نام بیر متقارب ہے تو ہم اس کو بیر متقارب مسلسل کہہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ آزاد نظم ہے، اس میں ارکان کی گنتی تو ہوتی کوئی نہیں. تو تشکیل جو ہے اس کی یہ معنوی بہاؤ کے تحت ہوگی. سطروں کی ضخامت ایک جیسی نہیں رہتی، تاہم اس نظم کی عبارت حرکات و سکنات میں ایک جیسی رہتی. دوسرے لفظ میں یوں کہہ لیجئے کہ آزاد نظم ایک رکن یا ایک وزن اس میں متواتر چلتا ہے، یہی اس کی بنیادی اکائی ہے. سطر ٹوٹ جاتی ہے، رکن بظاہر ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا. یہی چیز اسے نثر سے ممتاز کرتی ہے اور اسی نے وجہ سے اس کو نظم کا قرار دیا جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تکرار کے رکن کا واحد ہونا ضروری نہیں. شاعر کہیں اگر بنا جاتا ہے فاعلات فاعل فاعلات فاعل فاعلات فاعل، تو وہ بھی آزاد نظم کی صنف میں آئے گا، لیکن وہ ذرا مشکل ہوتا ہے اور کوئی نہیں اس طرف جاتا نہیں ہے. کم لوگ ہی جایا کرتے ہیں جنہیں اپنی استادی پر اعتماد ہوتا ہے. تو اس حقائق کی تکرار کو، تکرار مسلسل جو ہے اس کو یقینی بنانا ہوگا. تو باقی آپ
بات وہی جہاں پہنچ جاتی ہے، پھر آ کے جہاں سے شروع ہوتی ہے. ہم بار بار اس طرف آئیں گے کہ بھائی مطالعہ بہت ضروری ہے، مطالعہ ناگزیر ہے. ان اسباق سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک اس کے پیچھے آپ کا مطالعہ نہیں ہے. اور آپ ان اسباق کو شاید سمجھ بھی نہ پائیں جب تک اس کے پیچھے مطالعہ نہیں ہے. تو مطالعہ بہت ضروری ہے ایک ادیب کے لیے، ایک شاعر کے لیے، ادب کے ایک اچھے قاری کے لیے، ایک مضمون نگار کے لیے، ایک صحافی کے لیے. زبان کا بھی مطالعہ کریں، حالات واقعات کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو مطالعہ بھائی بہت ضروری ہے. میں بار بار اس چیز پہ زور ڈالا کرتا ہوں. مطالعہ جاری رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.